أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا أسلم ما في الوجود الرسول المصدق والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صلوات محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے اس آل محمد کے گھرانے کے ساتھ ہونے والی پہلی ناانصافی پر میں وقت کے حسین کے محضر میں اور اسی آخری حسین کے نمائندے ہمارے معظم قائد محترم اور آپ تمام طلاب اور علماء کے محضر میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم شہزادی دو جہاں کے صدقے میں ان ایام عزا کے صدقے میں خدا ہم تمام طلاب کی اور مؤمنین اور ظاہرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. شہزادی خانین جو مؤمنین بالخصوص علیل اور بیمار ہیں، جنہوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص میرے فادر اللہ سید سجاد علی شہباز صاحب، پروردگار عالم انہیں شفائی کلی و کامل عنایت فرمائے اور ہمارے طلاب کو امتحانات دنیاوی اور اخروی میں کامیابی و کامرانی مل کے صلوات درود محمد. قرآن مجید سے میں نے ایک آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ گرمیاں، سردیاں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، گرمیوں کی وجہ سے کچھ نعمتیں آپ تک پہنچتی ہیں، جیسے اناج ہے، میوہ ہے، یہ ساری چیزیں. یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں باقی ہر لحاظ سے، ان نعمتوں کو میں اللہ تمام، اس لیے میں یہ لفظ اس پر تھوڑا سا زور دوں گا تاکہ نتیجے تک لے جائے. وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ میں اتمام نعمت اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں.
اتمام نعمت اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ مسلمان، نماز بھی ایک نعمت ہے، روزہ بھی نعمت ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے، لیکن یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نعمتیں جتنی بھی ہیں، ایمان کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں کو میں اللہ، رسالت کی نعمت ہے، نبی کا ہونا، خود ہمارے آقا و مولا حضور اکرم کا ہونا، یہ ایک نعمت ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا اور بات کو واضح کرنے کی خاطر صرف مقدمتاً دیکھیں، رحمت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، ما لا یسأل عنہ، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ نعمت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ ذات ختمی مرتبت جس کے لیے قرآن نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہے کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت کے بارے میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پر بڑی عجیب سی آیت نہیں بلکہ آیتیں ہیں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، توجہ میری طرف، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت پیدا نہ ہونے دو، اور جب تمہارے دلوں میں نفرتیں، کدورتیں، دوریاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کو یاد رکھو جس نے تمہاری دلوں میں الفتیں پیدا کر دی۔ پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میرے اس نعمت رسول کے صدقے میں تم لوگ بھائی بھائی بن گئے، سارے کے سارے بھائی بھائی بن گئے، پوری کے پورے لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی مومن کا بھائی، دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، بھائی بھائی ہونا شرط ہے، لیکن کون کس کا بھائی ہوتا ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کے ہاتھ میں ملا دیا، نہیں۔ رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی، میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرتا چلوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں کدورتوں کو دور کرنے کے لیے، الفتیں دلوں میں پیوند کرنے کے لیے رسالت مآب نے 3 شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ غور کیجئے گا تاکہ میں نتیجہ دے سکوں۔ نبی کا کام کیا تھا کہ اس نعمت رسول کے صدقے میں ایک کو دوسرے کا بھائی ہونا ہے، تو بھائی بننے کے لیے نبی نے 3 شرطیں رکھی۔ غور کیجئے گا، مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے، صلی علی محمد وعلی محمد، شاید یہ تعداد مل جاتا ہے۔ برای تاجیل ظهور امام زمان صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت پیدا مت کرو، اور اس نعمت کو یاد رکھو جب تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا نہیں ہوئی تھی، نفرتیں اور کدورتیں اور دشمنیاں تھیں، تو اس نعمت رسول نے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی بھائی کی کہانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مومن بھائی ہو سکتا ہے، مومن منافق کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اتحاد
فضائل المسلمین کے قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ منافق سے ہاتھ ملائیں گے۔ اتنا مجبور کرو امام حسن سے لے کر ایران کے اس ایٹمی پروگرام تک گھٹنا ٹیکنے پر دشمن مجبور ہو جائے اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ نہ ایران نے ہاتھ ملایا نہ حسن مجتبیٰ نے۔ یہی مسئلہ اٹھایا جاتا تھا کہ امام حسن کی صلح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی ہے۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ بھائی وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور وہ سوال بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قاما و قاعدہ، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے دونوں امام ہیں، کچھ بھی کریں تو پھر یہ کیسے ہاؤ اٹس پاسبل کہ یعنی ایک امام ایک کام کرے اور دوسرا امام اس کے بالکل متضاد کام کرے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک امام جنگ کر رہا ہے، دوسرا امام اسی ظالم کے ساتھ صلح کر رہا ہے۔ تو یہ تو بات واضح میں نے کر دی ہے کہ یاد رکھیے گا، نہ حسن نے صلح کی ہے نہ حسین نے جنگ کی ہے، حسن سے صلح ہوئی ہے، حسین سے جنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس معاملے کو حل کرنے کے لیے میں اس بچے کا سہارا لوں گا، کیونکہ اسے پوری جانا ہے، اس لیے اس کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ رومال دے دو، یہ رومال دے دو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں سے معذرت کر کے، بڑوں سے معذرت کر کے دیکھیں ہمارے پاس کربلا کا اثر اور نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے سے وہ ساری چیزیں، وہ ساری نجاستیں، نقمتیں، برائیاں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی طریقہ ہے۔ اچھا اور صلح کا فائدہ کیا؟ یہ بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کام کسی بھی معصوم کا دوسرے معصوم کے فعل کے بالکل تقابل میں نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ دونوں کا مقصد ایک ہوگا، میں مثال دیتا ہوں، لیکن یہ دکھنے میں دونوں اپوزٹ ہیں، اثر ایک ہے۔ مثال معذرت کے ساتھ، یہ رومال اگر نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو سفید داڑھیوں والے تو طالب علم ہیں، آپ علماء جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا پڑھایا آپ نے؟ اس کو دو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، سوال ذہن میں رہے کہ صلح حسن نے کیا کیا اور جہاد حسین نے کیا کیا؟ کیا یہ دونوں متضاد ہیں؟ کیا دونوں کا اثر مختلف ہے؟ غور کیجئے گا، صلح حسن نے کیا کیا اور جنگ حسین نے کیا کیا؟ دونوں کام دکھنے میں تو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن کام دونوں نے ایک کیا۔ یہ جو کپڑا نجس تھا اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک تھا، اس کو ڈبو اور اس کے بعد نچوڑو۔ نچوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر دونوں ہاتھ سامنے چلیں گے تب بھی نہیں نکلے گی نجاست، دونوں پیچھے آئیں گے تب بھی نہیں نکلے گی۔ تو لازم ہے کہ پہلے ظالم سے لے کر پانچویں ظالم تک جتنی نقمتیں اور نجاستیں ہیں ان سب کو نچوڑ کر نکالنے کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھے گا اور ایک پیچھے آگے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نعمتیں تمام اس لیے کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اخوتیں، بھائی چارہ میں بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ جلدی سے ہاتھ ملا دیں۔ ہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ایران نے ہاتھ نہیں ملایا، ایران یعنی ایسا لا الہ کہا اور اس پر استقامت رکھی کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ صلح حسن
اور اس نظام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. خیر اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ ملانے کی صورتیں اور شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوگا، مومن منافق کا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے. ٹھیک ہے. تو اب نبی نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے دلوں سے کدورتیں نکالیں اور انہیں الفتیں بھر دیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، نعمتِهِ، رسول نعمت ہے نا، پہلے رحمت کہا پھر نعمت کہا. کتنا عجیب لگتا ہے. مثال کے طور پر آج میرا کالا ماما اور کل سفید لگا کر گھوموں، عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. پہلے رحمت کہا پھر نعمت کہا، یہ چکر کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ رحمت وہ جس کا سوال نہیں ہوتا، نعمت وہ جس کا سوال ہوتا ہے. تو چکر کیا ہے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، زندگانی مصطفیٰ میں صرف دو پہلو پائے جاتے ہیں. اب اگر اصولی ناراض ہے اس وجہ سے اس کو آپ ایک طرف رکھیں، وہ فعل تو فاعل کا ہوگا جو اس کے سامنے کر رہا ہے یا نبی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. اب اس پر اگر خاموشی اختیار کرے، مسکرا دے، ناراض ہو جائے، جو بھی ہوتا ہے تو وہ تقریر ایک الگ سی چیز ہے، اس سے بحث نہیں. زندگانی مصطفیٰ دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، یا قول ہے یا فعل ہے. نبی نے یا قول دیا ہے یا فعل دیا ہے. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں ہی قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ رحمت بھی ہے یہ نعمت بھی ہے. تم مانو یا اس کا قول رحمت ہے تو پھر فعل نعمت ہوگا، اور اگر مانتے ہو کہ اس کا قول نعمت ہے تو پھر فعل رحمت ہوگا. تو اب سیدھی سی اردو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اگر نبی کے قول کے بارے میں سوال نہ ہوا تو فعل کے بارے میں تو سوال ہوگا، اور اگر قول کے بارے میں سوال نہیں، سوال ہوا تو فعل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اب پتا چلا کہ غدیر میں نبی نے قول بھی دیا، فعل بھی دیا، کہہ کے بھی دکھایا اور کر کے بھی دکھایا، تاکہ کسی کو موقع بھاگنے کا نہ ملے. جو قول کو نہ مانے گا اسے فعل پکڑے گا، جو فعل کو نہ مانے گا اس کو قول پکڑے گا. رحمت بھی ہے نبی نعمت بھی ہے. اس نعمت کے صدقے میں، اس نعمت کے صدقے میں جن کو مدارس سے جانا ہے وہ مجھے گھڑی دور سے دکھانے کی سائیں دیر ہو گئی ہے، نیاز کروا کے جلدی جان چھوڑیں تو میں جلدی جان چھوڑوں. ٹھیک ہے. بس لیکن اتنا ہے کہ میرے بعد والا جو خطیب ہے وہ اس میں تھوڑی سی دیر ہے آپ پہنچنے میں، اس وجہ سے جب تک وہ آئے گا، سمجھ گئے نا میرے بات کون پڑے گا؟ کوئی خان نہیں، سب سے بڑا. مل کے ایک صلوات پڑھیں. توجہ کریں. اللہ کہتا ہے اس نعمت رسول کو یاد کرو کہ جس نے تمہارے دلوں سے کدورتوں، نفرتوں، نقمتوں کو نکال کر اس میں الفتیں بھر دی. اب نبی نے کیا کیا؟ الفتیں بھرنے کے لیے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی نعمت کے صدقے میں تم ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ نے آ گئے. ایسا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہو گئے. کس کے صدقے میں؟ اس نعمت رسول کے صدقے میں، اسی نعمت رسول کے صدقے میں. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی نے اٹھ کے ایسے ہی سب کو بھائی بھائی بنا دیا، نہیں. نبی نے اخوت کے 3 معیار رکھے. غور کیجئے گا، آپ کے ذہنوں کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. نبی نے اخوت کے لیے 3 معیار رکھے. پہلا معیار، مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے. یار آپ دیکھیں، بیدار ہوئیے گا، مزاج ملنا چاہیے، کردار ملنا چاہیے، مستقبل کے منصوبے ملنے چاہیے. اگر تینوں ایک جیسے ہوں گے تو ایک دوسرے کا بھائی بنے گا. کردار ایک جیسا ہو، مزاج ایک جیسا ہو، مستقبل کے منصوبے ایک جیسے ہو. نبی نیچے اترے منبر سے، مجموعات کی طرح کھچا کھچ تھا. آپ تو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن وہ بھی کم نہیں تھے. نبی نیچے اترے اور نبی نے کیا ذہن میں رکھتے ہوئے کس نظام اور کس معیار پر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا؟
کردار دیکھا. بھائی یہ میری اور آپ کی نظریں نہیں ہے کہ جن کو پلیٹ کے نیچے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی. وہ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو نسلیں دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے نا. تو نبی نے بھائی بنانے کے لیے کتنے معیار رکھے؟ کردار، مزاج، کردار، مزاج، مستقبل کے منصوبے. مستقبل کا منصوبے کا مطلب کیا ہے؟ پلاننگ، آگے ایک کرنا ہے. نبی نو جان دے سیدہ نو، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ایک کو دوسرے کا بھائی بنانے کے لیے معیار کتنے قرار پائے؟ کردار ایک جیسا ہونا چاہیے، توجہ میری طرف، مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے، مستقبل کے منصوبے ایک جیسے ہونے چاہیے. سردار نیچے اترے، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاروق کے ہاتھ مبارک کو لیا اور دونوں کو آپس میں ملا. یہ حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ میرے دادی کے چوروں کو میں اور سائیں کو توجہ کیجئے گا. حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کو لیا، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے، آگے بڑھے. حضرت غنی کا ہاتھ پکڑا، حضرت ابن مسعود کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے، آگے بڑھے. سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے. ایک کو دوسرے کا بھائی بناتا چلا گیا. ساری مسجد بھائی بھائی، آخر تک ساری مجلس مسجد جو ہے وہ بھائی بھائی. لیکن مسئلہ اکی کا تھا. اکی سمجھتے ہو؟ وہ جو مسجد تھی اس میں جو افراد تھے وہ جفت نہیں تھے، تاک تھے تو جفت، لیکن مجمع تاک کا تھا. سارا مجمع بھائی بھائی. کونے میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، خاموش. نبی قریب آئے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نبی کہتا ہے ماذا یبکی کے یا علی، علی رو کیوں رہے ہو؟ تو میرے مولا نے، میرے مرشد نے جو جواب دیا سنو گے. میرا مرشد کہتا ہے آخر زمین اصحاب کا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، ہاں، اور اپنے صحابہ کو سب کا بھائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب یہ جملہ میں یہاں پر جو تاریخ نے لکھا ہے اس کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر کہتا ہوں. غور کیجئے گا، علی نے کہا اپنے صحابہ کو ایک کا دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی نے بھی مسکرا کے کہا ہوگا یا علی اگر تو بھی ان جیسا ہوتا تو کسی کا بھائی بنا دیتا. لیکن گھبرا نہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کیوں کہا؟ کردار دیکھا، کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے جس کے جہاں پر لکھتے ہیں. تو میں بات یہاں سے لے کے آیا تھا کہ وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. نبی بھی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں اس لیے اللہ تمام کر رہا ہے. اتمام نعمت اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں. روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے. حج نہ ہوتا تو پھر ساری نعمتیں آ گئی. پہنچ گئے اس مقام پر. ایسا کیا تھا کہ نبی کو یہ اللہ کو کہنا پڑا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. معلوم ہوا یہ کوئی ایسی نعمت ہے جو ابھی رہ گئی ہے. ہاں، وہ نعمت پہنچنے کے فوراً بعد اللہ کو کہنا پڑا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. آج یعنی اس سے پہلے نعمتیں تھیں لیکن تمام نہیں تھیں. یہ اتمام نعمت کیوں ہوئی؟ تاکہ لوگ مسلمان ہوں. بہت سے دوست اس بات پر بات بحث کرتے ہیں
کہ ولایت پر ایمان کامل ہوتا ہے، وہ پہلے اسلام تو کامل ہونے دو۔ اللہ کہتا ہے اس نعمت کو مانو گے تو پہلے مسلمان ہوگے۔ علی پر مسلمان بنتا ہے، مہدی تک آ کر ایمان بنتا ہے۔ اتنی جلدی ایسے ہی نعرہ لگ گیا نا، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ تو یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، اس رحمت رسول، اس نعمت رسول کو اللہ نے تحفہ دیا، نعمتیں پہنچاتا گیا، نعمتیں دیتا گیا، دیتا گیا، دیتا گیا، آخر میں لوگوں نے تحفے تحائف دینا شروع کر دیا۔ نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں مثال ہوتا کے طور پر پروردگار عالم کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نے جتنی بھی زحمتیں کی ہیں سیدھی سی بات ہے میں اجر لوں گا، مجھے اجر لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے، حضرت یونس نے، حضرت آدم نے، حضرت نوح نے یا باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے زحمتیں کی تو پھر ان کو اجر نہیں چاہیے، کہا نہیں، ان کو بھی اجر چاہیے، لیکن ما اجری الا علی اللہ۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجر چاہیے لیکن ہمارا اجر اللہ دے گا، تم نہیں دو گے۔ اللہ اللہ، چکر کیا ہے، معاملہ کیا؟ نہیں، تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے۔ جو مانگے وہ سردار، کمال ہے۔ غور کیجئے گا، بہت اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں، بہت اہم نقطہ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، کسی نے اجر رسالت مانگا؟ ایک کے علاوہ کسی نے مانگا؟ نہیں، سب نے کہا ہمارا اجر ہمیں اللہ، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر آپ پر نہیں ہے، اللہ دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی سے کہا نہیں تم مانگو، راز کیا ہے؟ جو نہ مانگے، اجر نہ مانگے، قیمت نہ مانگے، کرایہ نہ مانگے، فری میں مجلس پڑھ جائے۔ یہ نقطہ کراچی اور لاہور میں پڑھنے جیسا، ٹھیک ہے۔ جو نہ مانگے وہ مرید، جو نہ مانگے وہ چھوٹا، اور جو مانگے وہ بڑا سردار۔ عجیب بات نہیں ہے، نبی مانگ کر سردار ہے، باقی نہ مانگ کر بھی مرید ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ راز کیا ہے؟ مثال دوں گا، مثال کچی مثال ہے لیکن دیتا ہوں۔ اپنے گاؤں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بچوں کو خام ختم کرتا رہتا ہوں، وزید کرتا رہتا ہوں، ہم لوگ بیسیکلی ہے تو گاؤں دیہات کے، ٹھیک ہے۔ اب شہروں میں آ کے رہے ہیں الحمدللہ، تو ہوتا کیا ہے، جو ماسٹر جی ہوتے ہیں وہ ماسٹر جی پاس کرانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مکھن لیا، ہاں تو مجھ جیسا اور آپ جیسا طالب علم تو چائے پر بھی پاس ہو جائے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ استاد مانگتا ہے، اچھا جو نہیں مانگتا وہ کیوں نہیں مانگتا؟ غور کیجئے گا، بہت اہم بات یہاں پر عرض کرنے جا رہا ہوں، ایسے ہی ہنس کے نہ گزر جائیے گا۔ مانگتا وہ ہے جس میں پاس کرانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں دے سکتا میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ مانگتا وہ ہے، دیکھ پاس کریں صحیح، ہاں مانگتا وہ ہے، باقیوں نے نہیں مانگا کیونکہ پاس کرانے کی طاقت نہیں تھی۔ جس نے مانگا اس میں پاس کرانے کی طاقت ہے، اس کے سورس اور ریسورسز دونوں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مانگا بھی کیا، کہا
پروردگارا میں تم کہہ رہے ہو ان سب کو نعمتیں دیں، اب نعمتوں کے بدلے میں کیا مانگوں؟ ایسی چیز مانگوں کہ جو سب دے سکے. ہاں ایسی چیز مانگ، کیونکہ اگر میں نے کچھ مانگ لیا ہو سکتا ہے یہ دے سکے یہ نہ دے سکے، کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو. تو کہا ایسی مانگ جو غریب بھی دے گا، امیر بھی دے گا، بیمار بھی دے گا، صحت مند بھی دے گا. کہا کیا؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ مودت وہ اجر ہے جس کے لیے مسافر کوئی قصر نہیں ہے یا نہیں ہے. یہ روایت ہے، میں نے روایت ایک ہے جس کو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ معلوم کیا گیا کہ ایسی کیا چیز ہے، نماز افضل ہے یا ولایت اہل بیت افضل ہے، ولایت علی افضل ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ولایت افضل ہے نماز سے. روزہ کہا نہیں ولایت افضل ہے، حج کا ولایت افضل ہے. اب پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز حالات پر موقوف ہے، ولایت حالات پر موقوف نہیں ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جملے ہاتھ میں نہیں پڑھ سکتا، مجبوراً گزرتا ہوں، سرسری گزرتا ہوں. نماز ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتی ہے، ولایت نہیں. لہذا ہے میں اس سے زیادہ وہ نہیں بول سکتا. کیا کریں، کوئی اور دن ہوگا تو باتیں کریں گے آپ سے ماشاءاللہ. باہر کیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز مانگ، ایسی چیز مانگ جو ہر کوئی دے سکے، نہ ذات کی قید ہو، نہ عمر کی قید ہو، نہ سفر و حضر کی قید ہو، نہ بیماری اور صحت کی قید ہو. یہ ولایت، یہ مودت، یہ اجر رسالت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں. محبت اور مودت میں بڑا لطیف سا فرق ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنی پڑتی ہے. اور آسان جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں. یہ مودت مانگی ہے پروردگار نے مصطفیٰ کے زحمات کے بدلے میں کہ کس سے مودت رکھو؟ قربا سے. یہ ہے اجر رسالت، اور مسلمانوں نے بڑا اچھا اجر رسالت ادا کیا اسی قربا کے ساتھ. کیسا اجر رسالت ادا کیا یہ تو دنیا جانتی ہے. وہ بیوی جو نبی کے اپنے بابا کے قبر تک آتے آتے کئی مرتبہ زمین پر تھک کے بیٹھ جاتی تھی، وہ شہزادی 4.5 گھنٹے ظالم کے سامنے کھڑی رہی. مقاتل نے لکھا ہے کہ جب پیروں پر ورم آیا تو مڑ کے سلمان سے کہا، سلمان حاکم سے کہہ زہرا اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادت نہیں ہے. عزاداران امام بڑے مشکل الفاظ ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، یہ تو اس زہرا کا بیٹا کہ بیان کرے گا میری ماں غریب ہے. مقاتل نے لکھا ہے بیوی نے خطبہ دیا ہے، خطبہ میں ایک جملہ اس خطبے کا کہتا ہوں، زہرا کی غربت کے لیے اس سے بڑا جملہ ہو ہی نہیں سکتا. بیوی کہتی ہے او حاکم میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. بیوی نے گواہی نامہ پیش کیا، نبوت کی سندیں پیش کی، مسلمانوں نے سندیں پھاڑ دی. تاریخ نے لکھا ہے ایک مسلمان نے اجر رسالت دینا شروع کر دی. میرے پاس لفظ نہیں ہے، سادات سے معافی مانگتے ہوئے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. ایک مسلمان نے
किया। नहीं समझे, नहीं समझे। मैं जुमला कहता हूँ। आगे अंसारियान ने एक मर्तबा बहरान में हुसैनिया में मजलिस पढ़ी और वो उस मजलिस के दौरान कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा किसी बात पर गुस्सा आया, अपनी बीवी को तमाचा मारा। दूसरे दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और कहती है आगा माफ करना, गलती मेरी थी, आपको पूरा हक है, मुझे आप मान सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कहती हूँ कभी बेटियों के सामने, कभी बेटों के सामने न मारा कर। अब अंदाजा कर, मुसलमानों ने ज़हरा को अजर देना शुरू किया और बच्चे दूर खड़े देख रहे थे। और ज़हरा कहती रही ज़ालिम हया कर, मोहम्मद की बेटी हूँ। साढ़े 4 घंटे में मैं, ये कोई तारीख में जुमला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 18 साल की कोई ऐसी खातून बताओ कि जिसके सारे बाल सफेद हो गए, चंदन घर से चली थी, बाल सियाह थे। नहीं पता, ये मालूम तब हुआ जब 4.5 घंटे के बाद जब मोहम्मद की बेटी घर वापस आई तो हुसैन ने पूछा माँ हक मिला? कहा नहीं मिला। हसन ने पूछा माँ हक मिला? कहा नहीं मिला। ज़ैनब ने कुछ पूछा नहीं, माँ को गले लगा के बड़ा प्यार किया। कहा माँ तू दरबार क्यों गई थी? शहजादी कहती है दरबार मैं देख के आई हूँ, मेरे सर सफेद चादर थी, तू भी दरबार जाएगी, लेकिन फर्क ये होगा तेरे हाथ बंधे होंगे सर पे चादर में। आखिरी लम्हे, आखिरी लम्हे, आखिरी लम्हे, मैं मेरे उस्ताद बुजुर्गान की तकरीर से एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। क़िबला खुदा उनको गरीब रहमत करें। क़िबला अब्बास अली नजफी अल्लाह मकाम पढ़ते थे इस शहादत के मौके पर कि नमाज में ज़हरा दुआएं मांगती थी, बच्चे माँ की दुआएं सुनते थे, बहुत सारी दुआओं के बारे में सवाल करते थे। आखिर में एक दिन मेरे क़िबला, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने क़िबला से सुना, खुदा उनको गरीब रहमत करे। क़िबला पढ़ते थे कि एक दिन बच्चों ने सवाल किया माँ आपकी दुआओं में एक नाम सुना। कहा कौन सा? कहा आपने कहा या इलाहल आलमीन मेरे बच्चों को अब्बास अता कर। माफ कीजिएगा ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने सुना। खुदा उनको गनी रहमत करे। क़िबला पढ़ते थे, कहते थे बच्चों ने पूछा माँ ये अब्बास कौन है? शहजादी कहती है कि देखना ज़ैनब जब तक ये रहेगा तेरी चादर बाकी है। अज़ादाराने इमाम, आखिरी वक्त है, अली को वसीयतें कर रही है ज़हरा। अबुल हसन मेरे बहादुर कबीले से शादी करना, ये तो बात वही हो गई ना। दुआ किसकी मांग रही है? पहलू जख्मी है। मैं ये रिवायत पढ़ नहीं सकता, अगर सादात मुझे इजाजत दे तो मैं रिवायत पढ़ना चाहूंगा। शेख अब्बास रूमी ने भी इस रिवायत की तरफ इशारा किया है। बड़ी अजीब सी रिवायत है जो इराक से ताल्लुक रखती है। तारीख ने 2 रिवायतें लिखी हैं कि मुसलमान अजर रिसालत देने के लिए दरवाजे इस्मत पर आए, हाथों में आग लेकर दरवाजे पर आग रखी। तारीख ने लिखा लाते मारी, ज़हरा दीवार और दर के दरमियान है। ये एक रिवायत है, लेकिन सैयदों मैंने ये रिवायत खुद पढ़ी है, मैं उसका जामिन हूँ, मेरा इमाम जामिन है इस चीज का, मैं हवाला रखता हूँ। तारीख ने लिखा मुसलमानों ने चलते हुए दरवाजे को जो लाते मारी है वो ज़हरा दर और दीवार के नहीं, जमीन और दरवाजे के दरमियान आ गई। 31 मुसलमान उस दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। अभी तक सुन रहे हो, मोहम्मद की बेटी दरवाजे
منقلب ينقلب